بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 185 ہے، جس کا عنوان ہے باب فی قولہ سبحانہ وتعالی وانذر عشیرتک الاقربین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحمہ سأبلها ببلالها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی آپ ڈرائیے اپنی برادری والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، وہ سب جمع ہو گئے تو عموماً سب کو ڈرایا، پھر خصوصیت سے ڈراتے ہوئے فرمایا اے بنی کعب ابن لؤی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن کعب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم سے ایک رشتہ اور قرابت ہے جسے میں ترک کرتا رہوں گا اس کی تری سے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الملک بن عمیر بن سوید اللخمی ثقۃ فقیہ، دوسرے ہیں موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التیمی ابو عیسیٰ ثقۃ جلیل۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ 2 ابواب پہلے گزر چکا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ کرام کے اور صحابی کے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں وضاحت کی ہے کہ اس صحابی کی مرسل روایت ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں اسلام لائے جبکہ واقعہ مکہ میں پیش آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت یا تو پیدا نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بالغ تھیں۔ بعض علماء نے امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہو، لیکن اصل اصول یہی ہے کہ آیت کا نزول بار بار نہیں ہوتا۔ طبرانی رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مدینہ میں بھی بنو ہاشم اور ازواج کو جمع کر کے خطاب فرمایا، جس میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن کا ذکر ہے، جو مدینہ میں آپ کی ازواج تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا واقعہ بعد میں ہوا اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ پہلی بار آیت نازل ہونے پر قریش کو عام طور پر جمع کیا گیا ہو اور بعد میں خاص طور پر بنی ہاشم اور اہل بیت کو مخاطب کیا ہو۔ انقذوا انفسکم من النار، اس سے مراد ایمان لانا ہے اگر ایمان نہیں، اور ایمان کو باقی رکھنا ہے اگر ایمان موجود ہے۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا کا مطلب ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی شفاعت یا نجات ممکن نہیں۔ غیر ان لکم رحمہ سأبلها ببلالها، ان الفاظ میں لفظ بلالها کے تلفظ میں اختلاف ہے۔ فتح اور کسرہ دونوں روایت موجود ہیں، مگر کسرہ زیادہ مناسب ہے۔ اس میں صلہ رحمی سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے پانی زمین کو سیراب کر کے اسے سرسبز بناتا ہے، ویسے ہی صلہ رحمی محبت کو جنم دیتی ہے، اور قطع رحمی کو خشکی اور بے ثمر زمین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ علامہ طبی رحمہ اللہ نے ببلالہا میں مبالغہ کی خوبصورتی کو اجاگر کیا ہے، جیسے قرآن میں زلزالہا میں شدت کا اظہار ہے، ویسے ہی یہاں صلہ رحمی کی مکمل
اور بھرپور ادائیگی مراد ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آیت کے نزول کا سبب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اور انذار کا ذکر ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعوت کے مؤثر ابلاغ کے لیے اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کیا تاکہ آواز پھیل سکے اور لوگ متکلم کو دیکھ سکیں۔ اسی طرح نسبی قربت کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو شخص اعلیٰ جد میں شریک ہو وہ زیادہ قریبی شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے معروف الفاظ جیسے یا صباحہ وغیرہ پکارنے کی مشروعیت بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز سے پکارنا بھی مذکور ہے۔ یہ فائدہ بھی اس سے حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں وضاحت اور مضبوط دلیل کا پہلو نمایاں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انذار سے پہلے اپنی صداقت کا اقرار کروایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں حتیٰ کہ اپنے چچا ابو لہب کی طرف سے اذیت پر بھی صبر کیا، جو آپ علیہ السلام کو پتھر مارنے تک آمادہ تھا۔ اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے میں حکمت یہ تھی کہ طرفداری کا شبہ نہ رہے اور دعوت کی ابتدا ان سے ہو جن کا تعلق قریب تر ہے۔ فتح الباری میں وضاحت ہے کہ اقربین کو پہلے ڈرانا، اس سے حجت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو دوسروں کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح قریبیوں سے محبت اور شفقت کی وجہ سے نرمی نہ برتی جائے، اس لیے انذار کا آغاز انہی سے کیا گیا۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت صفیہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کو الگ طور پر مخاطب فرمایا، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان سے خاص تعلق تھا۔ حضرت فاطمہ چونکہ سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اس لیے ان سے محبت بھی زیادہ تھی۔ اگر ایسے قریبی اور محبوب رشتہ داروں کو نفع نہ پہنچایا جا سکے تو دوسروں کا نفع تو بدرجہ اولیٰ منتفی ہوگا۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے یہ فقہی نکتہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اقربین کو وصیت کی تو اس سے مراد اس کی پوری قوم یا قبیلہ ہوگا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دعوت دی۔ وبه قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع۔ اس اسناد کے رجال تین ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن عمر القواریری، جن کی کنیت تھی ابو سعید البصری، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں ابو عوانہ الوضاح بن عبداللہ الیشکری، ثقۃ ثبت۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، میں تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، مجھ سے میرا جو مال مانگنا چاہو مانگ لو۔ یعنی دنیا اور مال کا مسئلہ الگ ہے، اس کا حل میں نکال سکتا ہوں، تم مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے اور دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور تمہارا کام ہے کہ ایمان لاؤ، میں نے بھرپور دعوت دے دی ہے، اب آگے تمہارا کام ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی الکوفی، دوسرے ہیں وکیع بن جراح ابو سفیان، تیسرے ہیں یونس بن بکیر بن واصل الشیبانی صدوق، چوتھے ہیں ہشام بن عروہ الاسدی ثقۃ فقیہ، اور پانچویں ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر بن عوام ثقۃ ثبت فقیہ مشہور، اور چھٹی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہے، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما،
اور اس سے پہلے بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد صاحب سے روایت کر رہے ہیں، اور اپنے خالوں سے روایت کر رہے ہیں، اور تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس حدیث سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔